بنت حوا ورلڈ سویٹ ہوم کے صدر کی حیثیت سے۔ تو میرے بچوں، میری بیٹیوں، سینکڑوں کے حساب سے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس قدر دور افتادہ مقام پہ یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک بڑا سکول، تو اس سکول کے لیے میرے بچوں بنت حوا فاؤنڈیشن، ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اس سکول کے لیے، اس سکول کی خدمات کے لیے، سر کے لیے اور یہ جو ٹیچر صاحبان ہیں ان کے لیے میرے بچوں ایک بھرپور کلیپنگ کیجئے۔ بھی آگے کے بچے جن کا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا، دراصل ان کا خدا ہوتا ہے، اور خدا میرے بچوں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسانوں کے لیے ذمہ داریاں لگاتا ہے۔ خدا نے پھر انسانوں کی ہی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ تو میرے بچوں وہ جو گمشدہ بچے آتے ہیں، پھر 90 سال کی بوڑھی مائیں آتی ہیں، 95 سال کی ذہنی معذور مائیں آتی ہیں، بدقسمتی سے جن کی نا خلف اور نا اہل اولاد، ان بچوں کو اسپیشلی ان ماؤں کو جب ان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے تو چپکے سے سڑکوں پہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ مائیں جو زمانے کی بھیڑ میں بدقسمتی سے گم ہو جاتی ہیں اپنی یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ مائیں ہم ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر ان کے وارثوں کو ڈھونڈ کر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر ایسے بچے جو پولیس ہمیں دیتی ہے، ہماری سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو ان کے والدین تلاش کر کے ان تک پہنچائیں۔ تو یہ ایک فرد واحد کی ذمہ داری ہے یا معاشرے میں آپ سب کی بھی انسانی اور اخلاق کی ذمہ داری ہے؟ نہیں میرے بیٹو، یہ آپ کی بھی، جہاں ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے، میرے محترم بھائی کی ذمہ داری ہے، وہاں میری بچیوں، میری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو میں جب بھی اس اسکول میں آتا ہوں، بیٹا دیکھیں اس اسکول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں تو میں یہ چیز دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے 1 منٹ کا انتظار کروائے بغیر اپنا سر اور انتظامیہ آپ بچوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیتی ہے۔ دیکھیں آج بھی ابھی میں 1 سال کے بعد دوبارہ آیا ہوں، تو میں جو ہی آیا ہوں میرے بھائیوں نے، انتظامیہ نے، میری بہنوں نے فوری طور پہ بچوں کو اکٹھا کیا، جو پیچھے بھی کتنے سینکڑوں بچے کھڑے ہوئے ہیں اور اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بچوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، مجھ سے نہیں، ان بے سہارا بچوں سے، اس ایک بڑی کاز سے، اس ایک نیک مقصد سے۔ تو ہر سال آپ ہیلپ کیا کرتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ ہمدرد سکول معراج کالونی نہر کا۔ تو اب میں آخری جملوں کے لیے اپنے بھائی کو دیتا ہوں زحمت۔ اچھا جی تھینک یو۔ اچھا بیٹا جو ہے نا، آپ کو سارا پتہ تو چل گیا کہ کس لیے بھائی آئے ہیں۔ یہ نا ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا سب سے اشرف مخلوق بنا کے، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہر انسان کی ڈیفرنٹ ذمہ داریاں لگائی ہیں، جیسے کہ آپ اپنے والدین کی ذمہ داری ہیں، ویسے ہی جو کام اپنا عہدہ لے لیتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بھائی دیکھیں ہم سے 100% درست ہیں کہ انسانیت کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں انسانیت کے لیے یہ بھی نہیں حق ہے کہ ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں، ان کی نہیں کرنی، آپ نے اپنی کرنی ہے، کیونکہ آپ دنیا میں جو آپ دنیا میں آج کسی کے بلا انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا ادھر ذکر نہیں کرنا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ آپ سے یہی ہونا ہے پہلا سوال کہ آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کو پیدا کیا تھا، اشرف مخلوق بنا کے بھیجا گیا تھا، آپ کے پاس کوئی بندہ آیا تھا، اس نے میرا ایک پیغام بھیجا تھا، جو بچے
کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دینا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ سورس وغیرہ اللہ تعالیٰ ایسی بنا دیتا ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ چیزیں جو ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنی آپ اپنی ذمہ داری جو ہے آپ کے اختیار میں جتنی ہیلپ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ چیز نہیں بھی کھائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو آپ کے ایک دن چیز نہ کھانے سے جو بھوکے بچے ہیں وہ 1 مہینے تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا 10 روپے یا 20 روپے یا آپ کے پاس آج 50 روپے لے کر آئے ہیں تو آپ ان کی بڑھ چڑھ کے جو ہے اس میں حصہ نہیں ڈال سکتے ان بچوں کے لیے جن کے والدین نہیں۔ دیکھیں آپ کے والدین آپ کو ڈیلی خرچہ دیتے ہیں اور ان کے والدین ہے ہی نہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اپنے ایک دن کا خرچہ آج وقف نہیں کر سکتے کہ آپ ان بچوں میں آپ ہی شریک ہو جائیں جو یہ بھائی کام کر رہے ہیں، ان میں آپ کا بھی نام لکھا جائے اور اللہ تعالیٰ تک آپ کا پیغام پہنچایا جائے کہ ہاں بچے اس ایسے ہیں جو اس چیز میں بھی حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کی ویلفیئر کا نام بھی ہے۔ اگر آپ ویسے کوئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ زیادہ تر زمینداروں کے ادھر بچے پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ منجی یا کنک وغیرہ ششمائی یا سال بعد آپ کی ذمہ داری کوئی ہے بچوں کی تو آپ ادھر مجھے پہنچا دیں، میرے پاس ان کا نمبر ہے، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہیلپ وہ ہوتی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور جب اب کرنی ہے تو ایسے اب کریں کہ دوسروں کو اس نیت سے بتائیں کہ دوسروں کے اندر بھی شعور آئے کہ وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ بیٹا آج 1 دن 2 دن آپ کے جو ہے خرچہ آپ دے رہے تو آپ کے دل پہ گزرے گی کہ ہم نے کیا کر رہا ہے، لیکن بہتر ہے آپ کے یہ 10 روپے آپ کی آج کی جو ہے خوراک سے زیادہ کئی گنا آخرت میں اس کا درجہ ملے گا آپ کو، اور جنت میں اس کے بدلے میں آپ کو وہ پھل کھلائے جائیں گے جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں۔ تو آج آپ بیٹا ادھر جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کے اور انسانیت کا سب سے پہلے حقوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا حقوق ہے یہ پوچھا جانا ہے۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا آپ کو پیدا کیا تھا، آپ نے انسانیت کا کیا درجہ ہے، آپ کا اختیار کیا تھا، آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا جائے گا پھر آپ اس وقت جواب دیں گے کہ ہم نے جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے وہ کیا ہے۔ اگر آج آپ نہیں ہیلپ کریں گے تو ان کا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کو آپ کے سہارے پہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ان کو بھی والدین اس لیے چینے کہ تاکہ اچھے اور بروں کا پتہ چل جائے معاشرے میں کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ان بچوں کے سب بھی خیال رکھتے ہیں، اور آخرت میں جو درجہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، چاہے آپ کے پاس 5 روپے آپ نے آج وقف کرنے ہیں تو وہ درجہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کوئی انعام دیں، اس کا انعام اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا سوچے انعام کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی انعام دے فرض کیا کتنا ہوگا، اتنی بڑی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں انعام کی امید رکھیں تو کیا رکھیں گے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے انعام ہلکا سا جو درجہ وہ جنت ہے، اگر آپ وہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی ان بچوں کا جن کا سہارا نہیں ہے انسانیت کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں۔ گالی گلوچ اس طرح کی چیزیں جو آپ معاشرے میں رہ کے اخلاق بہتر ہے، سب سے پہلے اس نے اخلاق آتا ہے، اس کے بعد ایمان کے درجے پر درجے آپ نے جانا۔ جب عمارت آپ استوا ہوتی ہے تو دین کی عمارت کس پہ ہے؟ نماز پہ ہے۔ نماز کریں تو آپ کی ساری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کی یہ بھی نیکیاں رد کر دی جائیں گی۔ پہلی بیٹا آپ نماز پڑھا کریں، اس کے بعد جو بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے نام پہ یا کوئی بھی اس طرح کی جو سوسائٹی یہ اپنے لیے نہیں آئے، یہ ہمارے جیسے ہی بچے ہیں، ان کی بھی ایسے ہی ہماری طرح ہی زندگی ہے، لیکن ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بیٹا جمع ایک بچہ بس بڑی کلاس میں سے اکٹھا ہو، ادھر سے بیٹا 2 بچے آپ نا سب